رسول اللہ فرماتے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ دن میں انسان محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کام کرتا ہے، لگاتار تگ و دو کرتا ہے، مگر مومن اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن جب سونے لگتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مولا کام کرنا میری ذمہ داری تھی، کام کو پورا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، کام کرنا میری ذمہ داری ہے، محنت کرنا میری ذمہ داری ہے، ہاتھ پیر مارنا یہ بندے کا کام ہے، مگر کام اس کی مرضی سے ہونا یہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ مولا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میرے معاملات میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ مولا میرے کام میں بنانے والا نہیں ہوں، میرے کام تو بنانے والا ہے، کام میرے بنانے سے نہیں بنتے، کام تیرے بنانے سے بنتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تو مولا ہے، تو جیسے چاہے کر۔ حاضرین کرام، یہ حوالگی، یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا جو معاملہ ہے، یہ انسان کو بڑا سکون بخشا کرتا ہے۔ توکل اسی کو کہتے ہیں، توکل اسی کو کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں، نہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ کام بندہ کرے، رزلٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے خدا کے ہاتھوں میں سمجھے۔ اور دوستو سمجھے نہ سمجھے، رزلٹ تو اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بندہ کام کر سکتا ہے، رزلٹ نہیں پا سکتا، رزلٹ اللہ، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے لوگوں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، بھروسہ اپنی صلاحیت پر، اپنے بازوؤں پر اور اپنی جستجوؤں پر اور اپنی محنتوں پر بھروسہ مت کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کام کرنے کا ارادہ تم کرو، بھروسہ خدا کی ذات پر رکھو۔ اور اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جانوروں میں آپ دیکھیے گا کیسا ان کا توکل ہوتا ہے، کیسا ان کا توکل ہوتا ہے۔ آپ چڑیوں سے سیکھیے گا توکل کیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جانوروں سے سیکھو ان کا توکل کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیسے وہ توکل کیا کرتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی جانور آج اگر آپ اس کے لیے جواری ڈال دیں، اگر کسی مرغ کو آپ جوار ڈال دیں یا پھر آپ دانا ڈال دیں، وہ لے جا کر اسے سیف نہیں کر لیتا، جتنا کھانا ہے کھا لیتا ہے، جتنا نہیں کھا سکتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ہرس تو کرتا ہے جانور، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھا لیتا ہے، مگر اس کو اٹھا کر لے جا کر کسی مقام پر ٹھکانے پر لگانا یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگاتا؟ پرندوں کو آپ دیکھیں گے کوئی سیونگ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں توکل کرنا سیکھنا ہے جانوروں سے سیکھو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلا کرتے ہیں، جب شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دیا ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ اللہ ہے جو بھرنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میرے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، مرضی تیری چلتی ہے، دنیا میں چاہت تیری چلتی ہے، ہوتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ جب مرحلے پر انسان پہنچ جاتا ہے نا، ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان سمجھ جاتا ہے کہ مولا ہے اور وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں ایسے کر دو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتی ہے۔ میت کیا کرتی ہے؟ میت نہیں بولتی کہ پانی گرم آ جا رہا ہے ذرا ٹھنڈا پانی ملا دو، بولتی ہے میت یہ مت لگاؤ، میت بولتی ہے یہاں مت دھلاؤ، میت کچھ بول سکتی، میت بیچاری پڑی ہوئی ہوتی ہے، جس طرف چاہے غسال جیسے چاہے اسے پھیرتا ہے، جہاں چاہے پانی ڈالتا ہے، گرم ڈالتا ہے، ٹھنڈا ڈالتا ہے، میت کچھ نہیں بولتی۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تم بھی میت کی طرح اللہ کے ہاتھ میں ہو جاؤ، اللہ جس پوزیشن پر رکھے عرض کرو مولا تو نے رکھا ہے، میں راضی ہوں، میں تجھ سے گلہ نہیں کرتا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو جس پوزیشن پر مجھے رکھے، جس حالت میں تو مجھے رکھے، جس کیفیت میں تو مجھے رکھے، میں راضی ہوں۔ حاضرین کرام، اس کو کہتے ہیں ایمان۔